अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पाकिस्तान है, यकीनन अमेरिका शामिल है उसमें कि यहाँ पर जो डिपोटेशन है, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसके पास सिर्फ एक मेमू है। कोर्ट के आर्डर के बगैर लोगों के घरों में जा रहे हैं और राइटर ने स्टोरी ब्रेक की है कि जी बाकायदा डायरेक्टर ने लिख कर दिया है कि जी जिनके डिपोटेशन ऑर्डर है उनको पकड़ने के लिए आइन के वो लागू नहीं होता कि जी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस पर बड़ी हलचल है। खैर, ये तो यहाँ के रोज़ के मौजू हैं आजकल। पहले हम शुरू करेंगे डेवोस से, जहाँ हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर आज़म तो अब पहुँच गए हैं वापस बरतानिया, क्योंकि असल घर तो वहाँ है। उससे बात करेंगे और फिर कराची पे गुल प्लाजा पे नई इन्फॉर्मेशन है, सिंध के हालात पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और जो बॉम्बे से और दिल्ली से हमारी तिजारत खुफिया जारी है उस पर बात करेंगे, और प्लास्टिक की नानी जो है उनका जो बयान है बहुत दिलचस्प है, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। उसमें एमकेएम भी आ जाएगी कि हमारे पास वो इख्तियार नहीं है कि अकेले हम कराची के फैसले कर सकें। उनके पास इख्तियार था कब कि इनफ इज़ इनफ, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए। ये सबसे आगे थे ये लोग। 18वीं तरमीम निकाल के देख ले तारीख। विजन नहीं था ना, पता नहीं था ना कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट से मिलके खेलेंगे, नवाज शरीफ का साथ देंगे तो पीपल्स पार्टी तो हिसाब करेगी आपसे। और कराची तो उनका शहर ही नहीं, उन्हें मालूम है, तो जितना लूट सकते हैं लूटेंगे। खैर, वो तो सिंध को भी लूट रहे हैं। तो ये सारा हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, जो दिलचस्प तरीन बात है, डेवोस में माहिदा तो साइन हो गया, जो पीस ग्रुप बना है, वर्किंग ग्रुप, और जो अल्टरनेट बताया जाता है यूनाइटेड नेशन का कि आलमी अमन के लिए सबके लिए काम करेगा। यूनाइटेड नेशन तो वैसे ही फारिग है, तो मुकम्मल फारिग कर दिया जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया था। उनकी जो 1 घंटे की तकरीर है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, वो एक कारोबारी आदमी है, इतनी इंटेलेक्चुअल और इतनी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इतने मामला को कवर करना मैं नहीं समझता। और फिर सब फिलोसफिकल थॉट के साथ और एक ख़ास एजेंडे के साथ, और फिर जिस तरह डेमोक्रेट लेकर आए कमाला हैरिस को, हम जैसे आम लोगों ने ये कह दिया था कि ये मुआवजा चाहते हैं कि कमाला हैरिस भी जीत सकती है। मुआवजा ही था ना, जो नहीं हुआ। बहरहाल साइन हो गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नोट करें, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुहेल चीमा, नाम लेकर बताऊंगा, उन्होंने पोस्ट लगाई है कि जो 59 मुल्क हैं उनको ज़रा गौर से देखें। मोस्ट ऑफ, यानी कि कहना चाहिए जितने ज़्यादातर हैं, मोस्टली जो है वो फाशिस्ट हैं, इम्पीरियलिस्ट हैं, डिक्टेटर्स हैं, जहाँ जमहूरियत है नहीं, सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं और मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, पाकिस्तान है, कि यही लोग काम आते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, सबने देख लिया है, तो मैं अब क्या लगाऊं कि हमास को भी डिसआर्म होना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और हिजबुल्लाह को भी होना होगा, वरना कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के लिए ये जा रहे हैं। जो हमारे कुछ ट्रोलर कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट जो बड़ा ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, कि अमेरिका नाराज़ है इसलिए कि जनाब हमने गाज़ा जाने से इनकार कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि सऊदी अरब जब तक नहीं शामिल होगा पाकिस्तान भी नहीं होगा। वो शामिल हो गया, एक बरतानिया नहीं हुआ। और कुछ अजीब बात सामने आई है, बहुत हैरानी की बात है कि रूस को भी दावत दी गई है उस वर्किंग पीस ग्रुप में लाने के लिए। तो बरतानिया ने एहतजाज में कहा कि नहीं, ये तो यूक्रेन में जंग कर रहा है और यूरोप के जो इकॉनमी है उसको तबाह करने में गैस ऑयल सारा, उस डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। तो बाकी हुई हिमायत की है बरतानिया ने। अजीब बात है ना कि रूस वहाँ लड़ रहा है और गाज़ा में अमन कायम करेगा। तो सारे ताकत के खेल है जो हमें मानना चाहिए। इसमें जो आपने नोट किया होगा कि जब पहले भी शर्म शेख में भी हमारा शुभार जब मिला था तो क्या झप्पियाँ मार रहा था और कैसे हाथ नचा नचा के, और पीछे इटालियन प्राइम मिनिस्टर खड़ी हुई। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया और लोगों ने भी किया
کہ حیرانی سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ابھی بھی کہ اشارے کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی طرف. وہ بیٹھا ہے آپ کا یار غار. ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا ہوگا نا کہ وہی جی. اچھا آپ مزے کی بات دیکھیں، میں نے باقاعدہ گوگل کر کے چیک کیا کہ یہ ڈیووس کانفرنس جو ہے نا اکنامکس کانفرنس ہے نا بیسکلی. یہاں تاجر آتے ہیں، کاروباری لوگ آتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، ان کے نمائندے آتے ہیں، پولیٹیشین آتے ہیں، سائنٹسٹ آتے ہیں، اور دنیا کی بڑی انٹرنیشنل تنظیمیں آتی ہیں انوائرمنٹل سے لے کر اور ہیلتھ اور سارا، کہ جی سب ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. فوجی نہیں آتے. میرا شبہ تھا کہ شاید نیٹو کا کمانڈر آیا ہو، ممکن ہے آیا ہو، مگر نام شو نہیں کیا. جب آپ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی چیزیں تو صرف ایک نام آتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، واحد فوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 400 ڈیلیگیشن ہیں مختلف ملکوں کے، جن میں 65 ہیڈ آف دی کنٹریز ہیں، اور ڈیفینس منسٹر ہیں، فورن منسٹر ہیں، اور وزیر کہ کیا کہنا چاہیے فائنانس منسٹر ہیں، اور کاروباری لوگ ہیں، اور مختلف صنعت کار ہیں، کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں، مگر فوجی نہیں ہے. صاف لکھا ہوا ہے کہ ویری ریئر سم ٹائم، اور ایک نام نہیں ہے اس کے علاوہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حالات زندگی کیا ہیں، اور ہم خاموش پڑے رہتے ہیں، بالکل خاموش پڑے رہتے ہیں. ہم سویلائزڈ ورلڈ کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ سویلائزڈ ورلڈ نے ہمیں بنایا ہے اپنے مقاصد کے لیے، کہ کبھی افغانستان میں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کبھی غزہ میں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کبھی جہاد کروانا ہوتا ہے، کبھی فساد کروانا ہوتا ہے. میں تو کھل کے کہوں گا کہ میں زندگی کے جس حصے میں ہوں، کیا لگی لپٹی بات کرنی. دیکھیں یہ دنیا ابھی تک بدلی نہیں ہے، اور کل بھی کہا تھا کہ یہ 85% جو غریب ہیں یہ امیر بننے کی دوڑ میں شامل رہتے ہیں، اور ہم جیسے بیوقوف دیوانے مستانے اپنی لائف تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. سننا سمجھنا تو کسی نے نہیں ہوتا ہے. آپ وہ دلچسپ بات دیکھیں کہ غادہ تو جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کل گفتگو کی ہے اسمبلی میں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس کا کنٹرول طالبان کے پاس ہے. حکومت بھی کے پی کے کی بھتہ دیتی ہے، وزیر بھی دیتے ہیں، صنعت کار اور تاجر جتنے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اور حالات جو ہے سب کے سامنے، اور یہ جا رہے ہیں غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے. آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ کوئٹہ ایکسپریس، جعفر ایکسپریس کو خصوصی سیکیورٹی دی گئی ہے کہ بلوچستان سے نکل سکے، جہاں ہر طرف سیج ہے. کل مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ شام کو بی ایل اے کا راج ہوتا ہے پورے بلوچستان میں. ایک کنفائنڈ ایریا ہے کوئٹہ کا جہاں چھاونی بھی ہے، بس اس ایریے میں ان کی حکومت ہے، باقی تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور یہ حکومت چاہتے بھی نہیں ہے شاید. آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ کیا ضرورت تھی. اور پھر ایک جہاز میں نہیں گئے، وہ اپنے فیلڈ مارشل اپنے خصوصی جہاز میں گیا. ساتھ بھی جا سکتے تھے نا، ساتھ ہی بیٹھنا تھا. اچھا پھر آپ دیکھیں کسی نے لفٹ نہیں کرائی. خبریں چھپائی جا رہی تھی کہ خصوصی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ سے. وزیر اعظم تو پہنچ گیا برطانیہ، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بس اتنی ہوئی جب دستخط کروائے تھے، اور اس میں ایکسائٹمنٹ آپ نے دیکھی. ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہی از مائی فرینڈ. اور وہ کیسے فرینڈ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ مودی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اگین مور 500% ٹیرف. تو یو نو ہم ویری ویل کہ بھائی اب سب اپنے ملک سے مخلص ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ جواب دینا ہوتا ہے. عوام کو جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو آلریڈی اتنی دولت ہے، لاکھ الزامات لگائے دنیا والے کہ بیٹا داماد سب پیسے بنا رہے ہیں. سب بناتے ہیں پیسے، مگر لیجیٹیمیسی کے ساتھ بناتے ہیں، قانون کے ساتھ بناتے ہیں. وہ بھتیجی کہہ رہی تھی، میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا شادی کے بعد اس کو دبانے کے لیے، شادی کے معاملات کو، کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بامبے سے دلی سے اور جو غرارے شرارے اور کپڑے آ رہے ہیں جو فٹنگ کے ساتھ کروڑوں روپے کے، تو کیا کاروبار شروع ہو گیا ہے انڈیا سے، یا یہ اشرافیہ ہی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے پاس تو سار کے نام پہ بھی پاسپورٹ رکھے ہوئے جب چاہے جا سکتے ہیں. عام آدمی کے راستے بند ہوتے ہیں. بینظیر بھٹو نے ایک بار کہا تھا نا مجھ سے انٹرویو دیتے ہوئے
کہ 9/11 سے غریب مسلمانوں کا راستہ رک گیا. یورپ امریکہ ان کے بچے آ جاتے تھے, پڑھ بھی لیتے تھے, نوکری کر کے گھر بھی پیچھے چلا لیتے تھے, اپنی فیسیں بھی پے کر لیتے, ان کا راستہ رک گیا ہے. باقی تو اشرافیہ سب کا حصہ ہے, اور انہی کے فیصلوں سے عام آدمی دہشت گرد بنتا ہے, انہی کے فیصلوں سے انتہا پسند بنتا ہے, انہی کے پالیسیوں سے چور بنتا ہے, ڈاکو بنتا ہے, بھوک سے مرتا ہے. مگر یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل وہاں کوئی تک نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کل تک فلسطین کے ساتھ تھے, حماس کے ساتھ تھے, نعرے مار رہے تھے, جھوٹ در جھوٹ بولتے تھے. میں کہتا ہوں حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے, مارنا چاہیے. کہ یہ معاملات جو یونائٹڈ نیشن ہو یا جو دنیا فیصلہ کرے گی کہ پیس فورم ہو, کوئی گروپ ہو, کہیں تو حل ہوگا نا. کشمیر کا مسئلہ مودی نہیں آیا نا, لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھاگا ہوا ہے کہ کشمیر پہ کہیں بات نہ ہو جائے, کہ کشمیر کے لیے دباؤ نہ پڑ جائے. اور انکار کرنے کی تو ہمت ہے ہی نہیں. ابھی تک تو یہ نہیں کہہ سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غلط کہتے ہیں کہ جنگ انہوں نے رکوائی یا ہمارے رافیل نہیں گرے. تو وہ تو فرار ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ورکنگ گروپ بنا ہے, پیس گروپ, یہ کشمیر بھی حل, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, اور اب وہ یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ نہیں آیا مگر اس کے لوگ آئے. اچھا وہ ملک بھی ایسا ہی ہے. آپ دلچسپ بات سنیں, وہ ایک کمپنی ان کی ڈاڈا سم تھنگ کر کے, مجھے نام نہیں پتا, کنسٹرکشن میں ہے. اس کی ٹوٹل ورتھ ہے 15,000 کروڑ روپے ٹوٹل. بامبے میں پلازے اپارٹمنٹ بڑے لگژری قسم کے بناتے ہیں. ڈیوس میں جا کے بھارت نے شو کیا ہے, جیسے ہمارے یہاں شو کر رہے ہیں نا کہ جو خصوصی ملاقاتیں ہوں گی. کل خبر چھپائی گئی اور پریس ریلیز تھی, وہ صاف پتہ چل رہا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی تھی کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جو ہے نا خصوصی توجہ لے رہے ہیں لوگوں کی, صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو بھارت ہم جیسے ہی لوگ ہیں نا, مذہب دکھا کے کیا نام ہے, ان بھکتوں کو جو گو کھا رہے ہیں, پیشاب پی رہے ہیں, اور جن کے پاپ جیسے رتبے کا آدمی شنکراچاریہ, اسے دھکے مارے گئے, اس کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے. اس نے یوگی کے خلاف بیان دیا تھا کہ کمبھ کے میلے میں جو کچھ ہوا تھا. تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ہزاروں مندر خود گرا رہے ہیں. بنارس پورا ہزاروں سال پرانے مندر گرا دیے, دلی میں گرا دیے. مگر بابری مسجد بھی گرانی تھی کیونکہ ہندوؤں کو جمع کرنا تھا. جاہل ہے نا, ورنہ یہ ملک کیوں بنتے, ملک کیوں ٹوٹتے, یا یہ ہندوستان تاریخ میں کتنی بار متحد رہا ہے, یہ بھی اٹھا کے. خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو 15,000 کروڑ کی کمپنی بھارت سے ہی, بھارت کی کمپنی 1,00,000 کروڑ کے معاہدے کرتی ہے کہ انفراسٹرکچر پہ, الیکٹرک پہ اور دوسرے معاملات میں ہے. تو اس پہ انڈیا میں تماشا لگایا ہے کہ بھائی ڈیوس میں آپ جا کے دکھا رہے نا, ہم اتنے بڑے فورم میں گئے تھے, ہم نے بڑی اکانومی کے معاہدے سائن کیے ہیں. کیونکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب کیا کہتے ہیں, بامبے میں بہت ٹریفک تھا, تو آنے جانے میں ایک دوسرے سے ملنے میں مشکلات تھی. تو ڈیوس جا کے مل لیے, وہاں بیٹھ کے سائن ہو گئے. تو ان کے اسٹالوں پہ بھی انڈین زیادہ گھوم رہے تھے, باقی تو کوئی اب پوچھتا نہیں ہے. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ خاتون کہہ رہی تھیں محترمہ مریم بیگ, جو انڈیا سے خوب کاروبار چل رہا ہے ان کا, ان کے گھر کا سامان سب آ رہا ہے, لگژری سب آ رہی ہے, کپڑے سب آ رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ سڑکوں پہ گٹر جو ہے اس پہ ڈھکن لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں, کہ ورنہ کوئی بچہ گر کے مر سکتا ہے, کوئی گاڑی گر سکتی ہے. تو میں خود چیک کرتی ہوں. بیوی کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے ملک میں ابو دین 50% بلو دا پاورٹی لوگ رہتے ہیں. ڈھکن آپ لگائے لوہے کا, وہ لے جائیں گے کیونکہ 400,000 2,000 روپے کا بکتا ہے, اتنا وزنی ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو آپ کتنا لگا رہے ہو, پھر 78 سال لگے ڈھکن کی طرف توجہ دینے پر اور سڑک کی صفائی کرنے پر, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسی کو روز دکھایا جاتا ہے. باپ بھی 2 بار وزیر اعلیٰ رہا, 3 بار وزیر اعظم رہا, بھائی بھی, چچا بھی وزیر اعظم رہا, وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہا, چچا جات بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہا. مگر نہ ڈھکن لگانے کا خیال آیا اور نہ سڑک کی صفائی کا خیال آیا. اور کہتی ہے کہ دیکھیں
वज़ीर आला को सबकी केयर करनी है कि अगर फ्रॉड के किनारे उमर ने कहा था कि अगर कोई भूखा सो के मर गया या बकरी कोई शेर खा गया तो जवाब उमर को देना होगा, तो मैं वज़ीर आला हूँ, मुझे जवाब देना होगा। तो ये रावी के किनारे जाके भूखे जो पड़े हुए हैं चारों तरफ पूरे पंजाब में, उन्हें जाके देखती हैं सतलज चनाब, और उन्हें जाके ये रोटी पहुंचाती है। खैर, लेकिन डेविस में जो सबसे मोस्ट अहम बात है ना, वो बिल गेट ने कही। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मैं अगले 4-5 सालों में वाइट और ब्लू कॉलर जॉब को ख़त्म होता हुआ देख रहा हूँ AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि 90% काम, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, वो कह रहे थे कि मैं एक सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ कि अब रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये डॉक्टर ऑफिस और ये इस तरह के जो ऑफिस हैं जो 24 आवर कॉल्स आती हैं, पेशेंट बात करते हैं, अपॉइंटमेंट बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर सब कुछ कॉलें भी लेगा, अपॉइंटमेंट भी बनाएगा, जवाब भी देगा, सारा कुछ होगा। तो जॉब तो खत्म होंगी ना, सैकड़ों की तादाद से उनका, और हुकूमतों की कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। अच्छा, हमारे मुल्क में तो वैसी बेरोजगारी आम है, तो यू कैन इमेजिन कि आने वाले दिन और कितने खौफनाक होंगे। अच्छा देखें, मैं कराची का जिक्र यूँ करता हूँ कि मेरा ताल्लुक भी है कराची से, और वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब हैं पंजाब के मुकाबले में। बहरहाल वो तो आपने देख लिया होगा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जी, और आर्मी चीफ से अपीलें और इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट मुखातिब करना कि अब कराची का मसला हल करें, इनफ इज इनफ, और आवाम को बता रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, कि कराची को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करें, 18वीं तरमीम ख़त्म करें। उसके लिए तो काम हो रहा है। और एक आग की वजह ये भी हो सकती है, लोग तो ये कह रहे हैं कि लियारी गैंग का सारा खेल है कि भत्ता मांगते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ ये वीडियो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो और लगाऊंगा, थोड़ा सा आज व्लॉग बड़ा होगा, मगर आप लोगों को जगाने के लिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि शायद कहीं से कोई रमक पैदा हो और कहीं से कोई जिंदगी की लहर आप में उमंग उठे और आप इस जुल्म जबर के खिलाफ खड़े हो। गुल प्लाजा एक पुरानी इमारत थी, ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया, इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है, और सिर्फ गुल प्लाजा की जितनी हदूद है उसके अंदर आग लगी है, उससे ज्यादा आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आग अंदर से इंसानों को खा गई, दीवारों को खा गई, हर चीज को ध्वस्त कर दिया, तो बराबर के माहौल को क्यों नहीं करा? क्यों आग 6 दिन के अंदर 3 दिन में या 2 दिन तक मुस्तकिल जिस तरीके से लगी थी, उस बिल्डिंग को क्यों टच नहीं करी गई? वो आग थी ना फैलने को, कहीं भी फैलती, गाड़ियों को भी नुकसान देती, बहुत कुछ होता, लेकिन सिवाय गुल प्लाजा के किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गुल प्लाजा के इंसानों को खा गई, उन गरीबों की माओ के बेटों को खा गई जो 10-10, 15-15 हजार में 13-14 साल के बच्चे नौकरी करते थे। गुल प्लाजा में दुकानों को बदले दुकानें मिल गई, करोड़ों रुपया मिलने वालों को मिलेगा, लेकिन उन माओं के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे जिनके बच्चे यहाँ 10-15 हजार रुपए में रोजी रोटी कमा रहे थे। हुकूमत क्या उनको अपने जाती घर दिलाएगी जो किराए पे है, या उनके घर का हर महीने का राशन भरवाएगी, या उनका चूल्हा जलाएगी? हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ और सिर्फ सौदा हुआ जा रहा है इंसान की लाशों का, जो मरे उस जिंदगियों का पार्लियामेंट हाउस में सौदा हो रहा है, लाशें बिक रही हैं, लाशों के सौदे किए जा रहे हैं अंदर। और ये सिर्फ ग्रीन लाइन का स्टेशन आने वाले वक्त में जरूर यकीनन बनेगा, ये मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। ये गवर्नमेंट ने खुद करवाया, हुकूमत इसके साथ मुलव्वस है, और हुकूमत अगर सच्ची है तो इसी गुल प्लाजा को आने वाले 6 महीने में और साल में खड़ा करके उससे ज्यादा आलीशान बना के दिखाए, और उन गरीबों के घर के चूल्हे जलाए जिनकी माओं के बच्चे उजड़ गए इसके अंदर। अगर हुकूमत गैरतमंद है और नस्ली है, या तो फिर इस हुकूमत के बंगलों में आग लगती, इनके बच्चे सोते हुए मलबे में दबते, तो इस हुकूमत को पता चलता कि गरीबों की मौत होती क्या है। हमारी आवाम बेवकूफ है, यहाँ की आवाम पागल है जो अपने खिलाफ खुद खड़ी नहीं हो रही। हम सिर्फ पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, मीडिया के मोहताज बन के रह गए। हमारी आवाज हम पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन हम हिम्मत करके इस पार्लियामेंट हाउस को आग नहीं लगा सकते। अगर सारी आवाम मेरे साथ चले, मैं अकेली एक औरत तनाब अगर किसी मदद के पेट्रोल डाल के पार्लियामेंट हाउस को आग ना लगाऊं तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुई। सिर्फ मेरे साथ चले, यहाँ से आवाम खड़ी हो, मैं बताती हूँ कि कैसे आग लगती है और कैसे जिंदगियों से खेला जाता है, और कैसे किसी गरीबों के घर के चूल्हे बंद करते और बर्बाद करते हैं। यहाँ के आवाम की वजह से इतनी शर्म आनी चाहिए कि औरतें खड़ी हो रही हैं यहाँ पर। हुकूमत को नालत होनी चाहिए उसकी जिंदगी पर। और कोई तबसरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये आग लगाई गई,
اب مجھے بھی یقین ہو چلا جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے کہ پلازے بھی بننے ہیں، اوپر اپارٹمنٹ بھی بننے ہیں، برابر کا پلاٹ کا بھی وہ میں نے کل بتایا تھا، پھر لیاری گینگ وار بھی آ گیا ہے یہ. اور میں نے ایک فائر بریگیڈ کے آدمی کی فائر فائٹر کی ویڈیو دیکھی تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جھوٹ ہے کہ ہم دیر سے پہنچے، ہم ودن 5-7 منٹ پہنچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آگ لگی تھی وہ آگ خود لگ نہیں سکتی، آپ لوگ خود سمجھ جائیں، ہر دکان میں آگ لگی ہوئی تھی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ آگ ڈیزائن تھی پوری، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ سب جگہ آگ لگ جائے. انہوں نے کہا سارے گیٹ بند تھے، اگر 2-4 جگہ ہوتی تو ہم فوراً بجھا سکتے تھے، مگر پورے پلازا میں بیک وقت آگ لگی تھی. یہ فائر فائٹر کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، ہم نے بڑی آگیں بجھائی ہیں اور بہت خوفناک کھیل دیکھے اس شہر میں. تو بار بار کہتا ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ آگ لگائی گئی ہے. اب ساتھ میں وہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹرولر ہیں نا، جو آصف زرداری کے دوست بھی ہیں، جو انقلابی بھی ہیں، جو جمہوریت پرست بھی ہیں، اور کہتے ہیں سندھ میں خوشحالی آ گئی ہے، ترقی آ گئی ہے، اور سندھ کے وزیر اور بلاول وہ کیا کیا کہتے ہیں. اور بلاول نے جو ایمبیسڈر کو، جو پاکستان میں ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کے ایوان صدر میں جو بریفنگ دی اور سندھ کی پراسپیرٹی دکھائی، میں اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوٹ مار کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور کس طرح سے وہ ادارہ اپنے اقتدار کے لیے ان سب کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی دنیا ہمارے خلاف ہے، اور 5th جنریشن وار ہے، اور نغمے بنائے جا رہے ہیں، ترانے گائے جا رہے ہیں، ایوارڈ ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں، دنیا میں جہاز لے کے پھر رہے ہیں. یہ آخری ویڈیو تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ میں نام بھی اس کا لوں گا، اور اس کے بارے میں بہت سارے جرنلسٹ گواہ بھی ہیں اس بات کے نا. ایک جاپان کے قونصلیٹ جنرل تھے کراچی میں، اس کا نام تھا ہاشیمورا. وہ اردو بہت اچھی بولتے تھے، شاعری بھی بڑی اچھی کرتے تھے. پتہ ہے اس نے کیا بتایا تھا؟ اس نے بتایا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے سے اس لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ جناب زیادہ مانگ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم جاپان جو ہے وہ کوئی منصوبہ بنائے اور اس میں کک بیک اتنی دے، کمیشن اتنی دے کہ پھر ہاں وہ نام بدنام جاپان کا ہو، لہذا وہ خاموشی سے پتلی گلی سے نکل گئے. ایک مثال دی اس ہاشیمورا صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جاپان سرکولر ریلوے سے کیوں نکلا. یہ تو صرف وہ انہوں نے بتایا. اب کتنے ہی قونصلیٹ جنرل کراچی میں ایسے ہوں گے جن کے دنوں میں کوئی بہت سارے راز دفن ہوں گے. کیا یہ باتیں مائگریٹ نہیں کرتی؟ جب قونصلیٹ جنرل کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ سفیر کو بتاتا ہے، جب سفیر کے سامنے ایسی بات آتی ہے تو وہ اپنے ملک کو بتاتا ہے، اپنے خارجہ وزیروں کو بتاتا ہے، اور اپنی جا کے سرکار کو بتاتا ہے. اب ادھر ہیں ہمارے جناب علی مراد علی شاہ، اس کی کشش کا اپنا اسٹائل ہے. وہ کشش ایسی ہے کہ اس نے اب تک اپنا جو ہے 7 بھی ایسا نہیں بنایا کہ دنیا کے سفیروں کو دکھا سکے کہ یہ میرا 7 شہر ہے، میرا ہوم لینڈ ہے، ذرا ادھر آئیں دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے سارا جو، یہ آپ کو پتا ہے کہ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ سجی سندھ حکومت ٹرپڑ کھنی 24 کلاکن جے لائے ہلی وئی اسلام آباد. پوری سندھ، اس کا ترجمہ ہے پورا سندھ ایک دن کے لیے، پورے سندھ کی حکومت، سندھ نہیں، پوری سندھ کی حکومت ایک دن کے لیے یہاں سے منتقل ہو گئی اسلام آباد، باقاعدہ نقل مکانی کی، اور وہاں جا کر پہنچی اور ڈیرے ڈال دیے. خرچہ بھاڑا کرایا صرف اس لیے کیا کہ جناب سفیر صاحب آپ مان جائیں نا، جناب دنیا کے مختلف سفیر آپ یقین کر لیں نا ہم نے ترقی کر لی ہے، آپ مان جائیں نا. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، گڈ ہے آپ نے بتا دیا، آپ کی بات پر ہمیں اعتبار بھی ہے. لیکن اب دوسری سائڈ بھی تو، ہر چیز کے 2 پہلو تو ہوتے ہی ہیں نا. اب عوام کا پہلو لے کر آ رہا ہوں میں آپ کو. یہ آپ نے اپنی بات بتا دی، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لبیک ہے،
لیکن اب وہ سفیر آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ جس طرح پنجاب میں ترقی کے لیے خواہش مند ہے, آپ کے لیے آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ میں بعد میں بتا رہا ہوں, وہ کیوں نہیں آئیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے وہ جو دوسرا عوامی پہلو ہے وہ ذرا بتا دوں. سندھ کی ترقی کے جو اہم نمایاں پہلو تھا اس پہ ہیلتھ کا پہلو بالکل نمایاں کیا. میں نے کہا کہ میں جو بھی بتاؤں گا نا یقیناً آپ کو سچی بتاؤں گا, اور کبھی زندگی میں یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا میری سزا. اب ایک ڈاکٹر صاحب ہے, نام نہیں بتاؤں گا, انہوں نے گمبٹ سے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا ارباب میں نے آپ کی بات سنی, آپ میرے اچھے, میں آپ کو اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صحت کے شعبے کے بارے میں یہ جو کل بتایا گیا ہے ایوان صدر میں, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. میں نے کہا سر کون سا؟ اس نے کہا کہ انڈس اور سویٹ یعنی جو اپنا ادیب رضوی صاحب کے وارڈ کے سوا کسی بھی ہاسپٹل میں مفت دوا نہیں ملتی. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو گمبٹ سے فون کر رہا ہوں, گمبٹ میں بھی جو یہ گردوں کی پیوند کاری ہوتی ہے وہاں بھی مفت دوا نہیں ملتی. انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 ماہ ہو گئے بہت سارے مریضوں کو مفت دوا نہیں ملی ہے, اور ان کی پیوند کاری ہو چکی ہے, ان کو اپنے عزیز گردے دے چکے ہیں, اب ان کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. یہ ایک مسیحا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جدید مشینیں تو لے کر آتے ہیں لیکن ان کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو چلانے والے کوئی بھی نہیں ہے. ان میں چلانے والے ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں کہ ان جدید مشینوں کو چلائے. وہ کرے بالکل صحیح ہے, جدید مشین ہے پاکستان کی, لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. نتیجے میں یہ سڑ جائیں گی اور یہ صرف فوٹو سیشن اور دکھاوے کی ہوگی. وہ ایسی بات تھی. اس نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے پاس ان کو یہی نہیں پتا کہ صحت کے شعبے میں کرنا کیا. ایک خط مجھے کراچی یونیورسٹی کی طالب علم نے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے انکل آپ ایک ریکویسٹ ہے میری پہنچا دیں سندھ کی ترقی والوں کو. میں نے کہا جی کیا بیٹا؟ انہیں کہا ہے کہ یہ جو سفیر صاحبان جن کو آپ نے بریفنگ دی ہے, برائے مہربانی آپ کو گزارش ہے, آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں کہ ان سفیروں کو ایک دفعہ نا کراچی یونیورسٹی کے ریڈ لائن کا دورہ کرا دیں بس. آپ دیکھیں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ان کو مزہ نہ آئے تو بقول ان کے کہ ہم کتابیں واپس کر دیں گے. خطوط ہے بلکہ کشمور, کندکوٹ, شکارپور, گھوٹکی. پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی ارباب چانڈیو صاحب آپ کا ہم نے ویلاگ سنا, اب آپ سنو, ہمیں بھی سنو. میں نے کہا جی حاضر. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, نہ ہمیں ہیلتھ چاہیے, نہ ہمیں جو ہے ان کی ترقی چاہیے, ہمیں صرف امن امان چاہیے. ایک امن امان کا سوال ہے بابا. انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہم 50 سال سے کشمور, کندکوٹ, شکارپور, گھوٹکی کے لوگ اور خصوصاً اپر سندھ کے لوگ امن امان کے لیے ترس گئے ہیں. میں نے کہا تھا میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, بس چلتے ہوئے آخری بات کہنی تھی کہ دیکھیں جی بنگلہ دیش نے فائنلی انڈیا جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے, اور انڈیا کو جو بولا تھا وہ کاٹنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, BCCI ان کے کنٹرول میں ہے, بڑا ان کا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے, اور کرکٹ کا اصل گھر کہہ سکتے ہیں, اور امیت شاہ کا بیٹا اس BCCI کا چیئرمین ہے. اگر پاکستان نے بھی انکار کر دیا تو بہت شرمندگی اٹھانا پڑے گی, کیونکہ ورلڈ کپ جو T20 کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے کہ بنگالیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں جا کے کھیلیں گے, کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے. کیونکہ روز دکھاتے ہیں نا بنگلہ دیش میں ایک ہندو کے مر جانے کو, اور جو خود کیا وہ کوئی نہیں دیکھتا جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور دنیا کی باقی تنظیمیں اور یورپ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. یہ صرف اسلامی ملک ہے کہ جس طریقے سے ابھی صدر UAE کا اور نائب وزیر اعظم جو بھی ہیں وہ وہاں اترے اور $100 بلین اور $200 بلین کے قصے بتائے جا رہے ہیں. 90 منٹ میں سارے سائن کر کے 4 گھنٹے میں نکل کے بھی چلے گئے. انہوں نے ایک بار مرمت نہیں کی, ایک بار نہیں پوچھا کہ آپ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر 57 ملک کھڑے ہو جائیں اور گوشت کر دینا, اسرائیل نہیں ہے یہ, 12 قوتوں نے نہیں بنایا ہے. بھارت کو منڈی ضرور ہے مگر لاکھوں کی تعداد سے مڈل ایسٹ میں انڈینز بھی رہتے ہیں.
इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने चीखना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रही है उसकी सज़ा मिडिल ईस्ट में हिंदुओं को मिलेगी, अमेरिका में मिलना शुरू हो गई है, यूरोप में मिलेगी। जैसे पाकिस्तानियों का ड्रामा इस्लाम फोबिया का कि अपने मुल्क में जो चाहो करो। खैर देखते हैं कि पाकिस्तान ऐलान करता है नहीं करता। मैंने ताज़ा तरीन में तो देखा नहीं था कुछ भी, कि मेरे ख्याल में तो इनको भी ऐलान कर देना चाहिए कि ये भी जाके नहीं खेलेंगे। फिर देखते हैं कि बीसीसीआई किसको लेकर आती है, कैसे खिलवाती है। आज के लिए यार दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।